بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو زندگی میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم آپ کے لیے آپ کی کالز لیتے ہیں، آپ کے مسائل سنتے ہیں، اور حتی الامکان جتنی بھی میرے میں گنجائش ہوتی ہے ڈانٹنے کی وہ بھی کرتا ہوں، اور جتنی گنجائش میرے میں ہوتی ہے آپ کو سمجھانے کی وہ بھی کرتا ہوں. اور یہ میں ایج لیتا ہوں اس لیے کہ میرے خیال میں اس بات کا ہمارے بچوں کو، میں خاص طور بچوں کو تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا اور ڈانٹنے والا ہو. اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ آج سے 20 سال پرانا، میری ایک کلاس فیلو تھی سمر نقوی، یہ اس نے مجھے کہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ آپ کے والد ہمیشہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں اور بیزتی پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں. اس نے کہا تھا، وہ بلال مجھے بلے ماما کہتی تھی، وہ کہتی تھی بلے ماما شکر ادا کرو کہ تمہاری زندگی میں ایک بڑا ہے جو تمہیں ٹوک سکے. مجھے آج بھی یہ بات بہت یاد ہے. ڈاکٹر حسین اکبر صاحب السلام علیکم. حضور اقدس بات کریں گے آج اربعین کی، لیکن آپ کو ایک ہدیہ کر دوں بات اگر آپ اجازت دیں، پھر آپ اس کو اربعین سے جیسے چاہیں جوڑیں، اور یہ بھی ضرور بتائیں لوگوں کو کہ اربعین ہے کیا چیز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جوتی ٹوٹ گئی تو وہ امام علی کرم اللہ کو دی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ ساتھ تھے. جب وہ جوتی جوڑ رہے تھے تو آپ رکے اور آپ نے مڑ کے دیکھا امام علی کرم اللہ کی طرف، کہا کہ ہم لوگ آج جب جہاد پہ جاتے ہیں تو ہم اسلام کو اور قرآن کو قائم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ تم میں سے ایک شخص اس لیے تلوار اٹھائے گا یا جہاد کرے گا کہ وہ قرآن ماننے والوں میں قرآن کو قائم کرنا چاہے گا. یا اس سے ملتا ہوا جملہ میرے نبی پاک نے کہا. اس پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خطاب نے کہا کہ کیا وہ ہم ہوں گے؟ تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، کہا نو. تو حضرت عمر بھاگتے ہوئے گئے اور آپ نے جا کے امام علی کرم اللہ کو مبارک دی کہ رسول پاک تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو صرف مسکراہٹ جو ہے یہ شیئر کی بس. اب مجھے بتائیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نجف سے لوگ چلتے ہیں اور یہ کربلا تک جاتے ہیں، یہ تقریباً 3 دن کا سفر ہے. اس میں 3 یا 2 شبیں بھی آتی ہیں، اس میں دھوپ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت اور عشق تو ایک طرف ہے، لیکن یہ قرآن کو یاد دلانے کا، واقعے کو یاد دلانے کا، حق کس کے ساتھ ہے یاد دلانے کا، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو یہ سب لوگ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کی نشانیاں بیان فرمائی. ایک تو وہ ہر روز کی 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی نوافل اور فرائض. ٹھیک، یعنی مومن کے لیے نمازی ہونا شرط ہے. وہ فرائض اس کے بغیر کوئی گفتگو کے ساتھ مومن نہیں. دوسری بات ارشاد یہ فرمائی کہ وہ مٹی پر سجدہ کرتا ہے. بخاری کی حدیث کی ناک پہ لگی ہوئی تھی، تاکہ یہ مٹی پہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو خدا فرشتوں میں فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنے وجود کے بلند ترین حصے کو مٹی پہ رکھ کے عاجزی انکساری کی مثال قائم کرتے ہوئے کس طرح سبحان ربی الاعلی و بحمدی کی تسبیح پڑھ رہا ہے. اور اگر وہ مٹی کربلا کی مٹی ہو، خاک شفا ہو تو کمال ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرو گے، سجدہ تو خدا کو ہے. جی بے شک. یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید مٹی کو سجدہ ہے، مٹی کے اوپر. بالکل. تو مومن کی پیشانی سے جو روشنی اور نور نکلتا ہے اس مٹی کے ساتھ مل کے تا تو سرا تک پہنچتا ہے. راستے میں بسنے والی ہر مخلوق مومن کی پیشانی کے نور سے روشنی حاصل کرتی. تیسری چیز بسم اللہ تک بھی ہے. جی ہاں. اور تیسری چیز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. اور پانچویں چیز ہے اربعین، جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ زیارت اربعین جو ہے اس کا شرف حاصل کرتا ہے. اب آپ نے یعنی ایک عجیب بحث شروع کر دی کہ اربعین آ رہا ہے، لوگ اس وقت دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، اگرچہ کرونا کی وجہ سے بہت کم ظاہر جا رہے ہیں، لیکن ایک تڑپ ہے. پھر حکومت عراق نے دن بہت کم دیے ہیں، صرف 7 دن دیے ہیں. اب 7 دن وہ پہنچے بھی اور واپس بھی آئیں، اور نجف اشرف سے لے کر کربلا تک وہ
پیدل چلیں بھی صحیح. تو یہ عشق و محبت کا وہ سفر جو دنیا میں شاید عراق کے نجف اور کربلا کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا. اور سورہ سبا میں ایک آیت مجیدہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما 2 بستیاں ایسی ہیں کہ جن کے درمیان دن رات لوگ پرامن طریقے سے پیدل چلتے ہیں. تو مجھے تو سوائے ان 2 بستیوں کے اور کوئی بستی نظر نہیں آتی. شاہ صاحب کیا یہ کہا جا سکتا ہے, اگر میں غلط ہوں تو میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں, مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا جو قربانی کا واقعہ سارا جو بخاری میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے, اس کے اوپر جو ذکر کیا, وہ جو بکرا تھا, وہ جو دمبا تھا, وہ وہاں پر آیا اور اس کو ذبح کر دیا. اب ہم جو دمبا ذبح کرتے ہیں وہ والا تو نہیں ہے جو آسمان سے آیا, ہم تو مارکیٹ میں جا کے لے کر آتے ہیں, ایسی ہی بات ہے نا. لیکن ہم شبیہ قائم کرتے ہیں. دیکھو یہ سارا یہ پیدل چلنا یا یہ سارا یہ کرنا ہے تو شبیہ نا جی, لیکن دیکھو اس شبیہ کو ہی تو حج بنا دیا گیا نا. ہاں اسی شبیہ کو تھا, یعنی اسی شبیہ کو قربانی کرتے ہیں تو حج ہے, صحیح کرتے ہیں تو شبیہ ہے, منا عرفات میں قیام کرتے ہیں تو شبیہ ہے, اسی کی یاد کے اندر, اسی کی کربلا کی بھی یاد شبیہ جو ہے. جی السلام علیکم. جی تو یہ اربعین جو ہے یہ اسی طرح شبیہ ہے, اور اس کی زیارت کی اتنی عظمت ہے کہ ائمہ معصومین نے بڑی تاکید فرمائی ہے, اس لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جی السلام علیکم کمالیہ. جی سعید, جی سعید السلام علیکم بیٹا, فرمائیے. وعلیکم السلام سر جی, کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹے. سر جی میں نا مسلسل 20 سال سے کام کر رہا ہوں. جی کیا کام سعید؟ میں سر دھوبی کی دکان پہ نا کپڑے پریس کرتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. تو سر اب وہ یہ کام کر کے میں نا تھک گیا ہوں. اچھا. مجھے پٹھوں کا بھی مسئلہ ہے اور بھی مسئلہ ہے, تو میں نے کہا تھا کوئی آپ سے مشورہ کر کے کوئی کام چینج کر لوں, اور گھر میں بھی لڑائی جھگڑا اور پریشانی ختم نہیں ہوتی. مسز کا کیا نام ہے سعید؟ جی سر. آپ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ ریحانہ. ریحانہ. اچھا سعید, گھر والے معاملے پہ تو میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے, اس پہ تم صبر اور اس کے بعد پھر شکر ادا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھو. دوسری بات یہ, اگر تم یہ پریسنگ کا کام نہیں کرنا چاہتے تو میرا ذاتی خیال اور مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم 2 کام کر سکتے ہو. تم اس کام کو میں تھوڑا سا انویسٹ کر کے اس کو پریس کو تم بڑا کر سکتے ہو, یعنی کہ سٹیم پریس کی طرف لے کے جا سکتے ہو, اور ایک ملازم بھی اگر تم رکھ لو گے اللہ تمہارے رزق میں بہت برکت ڈالے گا. اور اگر تم اس کو انویسٹ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ کسی شاپ میں دکان کرنے میں ڈالنے چاہیے, اس سے زیادہ کسی چیز میں مت پڑنا. میرا تمہیں پہلا مشورہ یہ ہے کہ اگر تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو تھوڑے سے وسائل جو ہیں وہ سورہ اخلاص پڑھو, اللہ تعالیٰ وسائل کو بڑھائے گا انشاءاللہ. بڑھا کے وسائل کو انویسٹ کر کے بغیر سود کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس سے رزق نہیں بڑھتا. آپ نے اس لانڈری کے سسٹم کو جو ہے وہ وسیع تر کرنا ہے, اور اس پہ تم نے مینجمنٹ کا کام کرنا ہے. اور میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ تو اس کو سوچ کے دیکھو, اللہ اس میں بہت برکت ڈالے گا. سورہ اخلاص نہیں چھوڑنی, اور گھر کے لیے تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے. جی ذیشان السلام علیکم بیٹا. ذیشان بیٹا السلام علیکم. ذیشان. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میرا کوشچن آپ سے. ہاں میں ایک بینک میں جاب کر رہا تھا, گریڈ 1 تھا, میری سیلری 70 تھی, لیکن وہ ایک میں نے ایسی غلطی کی. ہیلو. جی 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 جی. میں نے ایک ایسی غلطی کی جس سے وہ میری نوکری چلی گئی. حالانکہ وہ غلطی سارے کرتے ہیں. وہ کیا غلطی تھی یار, کچھ بتا سکتے ہو؟ تو سارے جو کرتے ہیں. میں نے غلطی کی کہ کسی ڈاکومنٹ پہ کسٹمر کے سائن کیے. اچھا. جو کہ ایک نان فائنینشیل ٹرانزیکشن تھی. اچھا. وہ سبھی کرتے ہیں, لیکن میں نے کیا کیا کہ اس کو غلطی کو کر کے میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا آڈٹ میں. ٹھیک. میری ایکسیپٹنس پہ وہ میری جاب چلی گئی. ہاں. پھر اس کے بعد مطلب میں وہ بنتا تھا کہ میں سب کو اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا کہ آپ متعارف رہیں, آڈر میں آپ تیاری کریں, ایسے کریں. لیکن وہ اس غلطی سے میری وہ 70,000 والی جاب چلے گی. میں اکیلا گھر میں تھا, 2 بہنیں ہیں, والد صاحب میرے فالج کے مریض ہیں. بہت بڑے مسائل بن گئے میرے لیے. اب کیونکہ بینک میں ٹرمینیشن کے بعد دوبارہ جاب نہیں ملتی, تو اب بہت سے مسائل میرے اوپر آ گئے ہیں. 35 میری ایج ہو گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, کدھر جاؤں. اچھا. ایک بات میں نے کرنی ہے کہ میں نے اس دوران اکثر میں رات کو خواب بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے دوبارہ کوئی اچھی جاب مل رہی ہے. میں خواب میں جاب کو دیکھ رہا ہوں. اس دوران میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نے رات کو نا ایک سفید بندہ نما کچھ دیکھا ہے, ایسے آنکھوں کے سامنے آیا رات کو, پھر ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا. تو مجھے اس پہ کچھ شرعی مسئلہ چاہیے کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے یا جی خود میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, کیا اس میں مسئلہ ہے میرے لیے.
یار دیکھو خود پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے یا نہیں ماری ہے مجھے نہیں اس بات کا پتا، لیکن تم نے جال سازی تو کی ہے نا. وہ جال سازی یہ تھی کہ وہ ایک نان فائنینشیل ٹرانزیکشن تھی. وہ فائنینشیل ہو یا نان ٹرانزیکشن ہو یا نان فائنینشیل ہو، میں اپنی بیوی کے بھی اگر دستخط کروں گا اس کی تو وہ جال سازی تو ہوگی نا یار. وہ تو ایسے ہی ہے جال سازی ہے. لیکن مجھے اس بات پہ نہیں پرابلم کہ تم نے جال سازی کی ہے، مجھے اس بات پہ پرابلم ہے کہ تم نے اپنی جال سازی کو یونیورسل بنا دیا کہ ساری جال ساز ہوتے ہیں. یہ تہمت ہے، یہ تہمت ایسے ہی سارے نہیں کرتے. یہ بات تو سچ ہے نا. کام کر رہا ہوں تو اس لیے جب اپنی انسان کو غلطی کر لینا تو ساری دنیا کو رگڑا نہیں لگا دیتے. یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. پہلے تو اس پہ تمہیں توبہ کرنی ہے، یہ رگڑا نہیں ہوتا. تیسری چیز یہ کہ وہ جو ہو گیا وہ غلط تھا، اس پہ سزا ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرو دنیا میں سزا ہو گئی. اب تیسرا کام تم نے کیا کرنا ہے ذیشان؟ تم نے کرنا ہے مڈل ایسٹ میں اپلائی، اور صبر و شکر کے ساتھ کرنا ہے اپلائی. اور انشاءاللہ تعالی آئی ایم ویری پازیٹیو کہ سعودی عرب میں تمہیں کوئی نہ کوئی بینکنگ یا نان بینکنگ کی جاب جو ہے وہ ضرور مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تم نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے ایک، اور ایک تم نے پڑھنا ہے اللہ کا نام یا ذل جلال والاکرام. یہ 2 تسبیحاں پڑھتے رہنا، اور بات کو بڑھاؤ نہ، بات کو دبا کے رکھو، توبہ کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ راستوں کو ضرور کھولے گا. ڈاکٹر صاحب میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی کہ انسان اپنی غلطی کو ملٹیپلائی ساری دنیا پہ نہیں کر سکتا کہ سب کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں. ایک تو یہ تہمت ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنا معاملہ اپنی ذات تک رکھو. اگر تمہیں احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے تو سب سے پہلے خداوند متعال حضور توبہ کرو، استغفار کرو. اور یہ آپ نے ان کو عمل بتایا، اس کے ساتھ کثرت سے استغفار کی تسبیح بھی ہر روز پڑھو. صرف تسبیح نہ پڑھو بلکہ دل سے ندامت، شرمندگی اور خدا کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میرے مالک اس غلطی کے صلے میں جو مجھے سزا ملی ہے اس غلطی کو بھی معاف کر دے اور سزا کو بھی دور فرما دے، تاکہ میں رزق حلال اور رزق وسیع جو وہ حاصل کر سکوں. کیونکہ استغفار کی برکات بہت زیادہ اور عبادت ہے، عبادت. اور اول و آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں. ہر تسبیح کے ساتھ کسی بھی دعا کی مقبولیت کے لیے اول و آخر درود شریف ہو تو وہ ایک قسم کی ضمانت گارنٹی ہو جاتی ہے کہ وہ قبولیت ضرور ہوگی. بہت اعلیٰ بات. اول اور آخر درود، میں کہوں یا نہ کہوں یہ بات ایس او پی بنا لیں کہ وہ درود آپ نے اول اور آخر ضرور پڑھنا ہے. اگر آپ 11 دفعہ پڑھیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا، جو 21 دفعہ پڑھے گا وہ اور زیادہ اچھا ہوگا، لیکن پڑھے ضرور. جی السلام علیکم بیٹے. مزمل بیٹا. جی سر. جی سر ہم نے آپی کی شادی کی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں. آپی کا نام؟ آپی کا نام غلام فاطمہ. غلام فاطمہ کی کس سے شادی کی ہے؟ جہاں زیب ندیم. جہاں زیب سے. جی اوکے بیٹا. تو سر بھائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے گھر سے مسئلہ ہے، اور تب لڑائی جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا. تو وہ کیا تم کیا چاہتی ہو کہ وہ جہاں زیب جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ دے یا الگ ہو جائے آپ کی بہن کو لے کر؟ سر میں ایسا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ سب ایک مل کر رہیں. نہیں، اگر فرض کرو جھگڑا رہتا ہے تو پھر کیا حل ہوگا؟ یہی تو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا کہ جھگڑا کس کی طرف سے ہے. نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ غلام فاطمہ نے تمہیں یہ بات بتائی ہے یہ تم نے خود دیکھا ہے؟ غلام فاطمہ نے بتائی ہے بات. تو پہلے تو تم بڑی ہو یا چھوٹی ہو غلام فاطمہ سے؟ سر آپ کی غلام فاطمہ بڑی ہیں مجھ سے. آپ ہی بڑی ہیں تو بڑی آپ ہی کو بتاؤ پہلے تو سب سے میری پیاری بچی کہ آپ ہی بڑی بن کے رہیں. دوسری بات ان کو یہ بتاؤ کہ اپنے گھر کی باتیں جو ہے نا وہ اپنے سسرال میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتے. یہ میں وہ حدیث بار بار لوگوں کو سناتا ہوں اور مجھے اپنی طبعی زندگی میں یقین ہے کہ کسی نے نہیں ماننی. ہم محبت رسول میں مرنے کو تیار ہیں، سنت رسول پہ عمل کرنے کو ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. بھئی رسول نے کہا کہ کوئی کسی کے گھر میں جانگتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں اس کی آنکھ میں نیزہ ماروں. اب یہ لوگوں کے گھروں میں خود جھکانا جو ہے، خود دیکھیں میرے گھر میں آ کے، یہ بیک بائٹنگ ہوتی ہے. اور ہم اس وقت جو کر رہے ہیں دونوں مل کے وہ بھی بیک بائٹنگ ہے. اور اس بیک بائٹنگ کے اوپر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مرے ہوئے بھائی ان اللہ و انا الیہ راجعون کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. قرآن کریم نے کہا ہے، خود اللہ کا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہیں، رسول کا دیا ہوا نیزہ کھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں سمجھانا چاہتے کہ دیکھو وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، وہ بھی ساس اور سسر تمہارے ماں باپ ہیں، وہ نندے دیور وہ تمہارے بھائی ہیں. خدا کے واسطے خاندان کو جدا نہیں کرتے ہیں. مسائل کیوں نہیں ہوتے؟ جہاں 2 برتن ہوں گے آپس میں آواز آئے گی، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ برتن اٹھا کے انسان گھر سے باہر پھینک دے. بچہ بہت اچھا ہے،
پہلی بات ہے یہ. لڑکی کو کہو کہ تھوڑا سا جھک کے چلنا, روٹیاں گول پکانی سیکھ لے. یہ میں نے روٹیاں گول پکانی جو ہے نا, یہ ذرا تمہیں تنزن کہا ہے کہ اس بچی کو پیغام دینا, وہ اس لیے کہ جس خاتون نے کہا تھا اس کی جو کلاس ہوئی تھی نا گول روٹی پہ, وہ اللہ دے تے بندہ سے او گھر کی طرف توجہ دے, اللہ کا شکر ادا کرے جو اللہ نے نیک شوہر دے دیے. ایک چیز نہیں انسان جو ہے وہ اس کا شکر ادا کر سکتا, یہ الزام دینا, یہ غیبت کرنا, یہ کمپلینٹ کرنا, اور انڈائریکٹ یہ کہنا کہ ہم تو نہیں چاہتے لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کے میری بہن کو الگ کر دے گا تو خوش ہو جائے گا. جو خاتون, یہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علامہ صاحب کی طرف دیکھے بغیر, جو خاتون گھر میں خاندان میں خوش نہیں رہ سکتی وہ اکیلی فلیٹ میں بھی خوش نہیں رہ سکتی. یہ بات ذہن میں لکھ لینا. یہ جو ممبر پہ میرے استاد محترم, میرے عزیز, میرے استاد, میرے سر کے تاج, میری آنکھوں کے چاند, میری دل کی روشنی, مولانا صاحب جو فتوے یہ دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ تمہارا حق ہے تم ماں باپ کو چھوڑ دو اور ان کے لیے روٹی نہ پکاؤ, یہ انتہائی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قاعدے کے مخالف ہے بات. خدا کے واسطے جب رسول اپنی بیٹی کو صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے ہیں نا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو, جب تک ہماری مائیں اپنی بیٹی کو وہ خطبہ سنا کر رخصت نہیں کریں گی نا, یہ برکتوں کے معاملات شروع نہیں ہونے لگے. جی السلام علیکم کالر. میرے 2 سوال ہیں ملال بھائی. جی 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 جی. ایک بیٹے کا ایک بیٹی کا. میری بیٹی کو نا ڈیورس ہو گئی تھی 6 مہینے پہلے. اچھا, سہیل کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس کی. اچھا, تو اب اس کا رشتہ کرنا ہے تو مزمل ہے, اس کی امی کا نام مقصدہ ہے, کیا وہاں صحیح رہے گا؟ بیٹی کا نام کیا ہے تمہاری؟ ثانیہ نام ہے میری بیٹی کا. اور تم اس کا کس سے شادی کرنا چاہ رہے ہو؟ مزمل کے ساتھ. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ مزمل برا آدمی ہے اور یہ اچھا آدمی ہے. ہو انشاءاللہ کر بھی لو, میں اس کو روکتا نہیں ہوں, لیکن تم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ پچھلی والی غلطیاں اب نہ کرے؟ جی وہ تو ان کی بہن اور بھابھی کے مطلب وجہ سے طلاق ہوئی ہے. وہ یار خدا کے واسطے یہ بندوقیں لوگوں کے کندھوں پہ رکھنی چھوڑ دو. میری بھابھی مجھے کہے گی تو میں ڈیورس لے لوں گا, خدا کا نام لو. ایسا نہیں کہتے. نہیں بلال بھائی, وہ لڑکا ایسا تھا, وہ چلتا ہی ان کے کہنے پہ ہے. اچھا, جو شوہر اپنی بیوی کے کہنے پہ نہیں چلتا نا, اس بیوی کو بٹھا کر, میں جوتوں کا لفظ نہیں استعمال کرتا, سمجھانا چاہیے. ایک بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ تو میری نہیں سنتا, اپنی بھابی دی سننا ہے. اب یہ الزام ہے, تو یہی میں تمہیں پھر بات کہہ رہا ہوں. اب یہ اگر اگلے گھر میں یہی مزاج لے کے جائے گی تمہاری سرپرستی میں, تو مزمل کو کیسے پھر یہ ٹھیک رکھ لے گی؟ خدا کے واسطے میں ایمانداری سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے تجربے, میں سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں, میں نہ شریعت کی بات کر رہا ہوں, نہ کوئی ایمان کی بات کر رہا ہوں, سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. سٹیٹسٹکس میں نے دیکھا پیچھے مائیں نانا اگر ہوں, بیٹیاں طلاق نہیں لیتی. اس پہ سوچئے گا اور وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اربعین کہہ رہے ہیں, یہ نجف جو ہے عراق میں, وہاں سے لوگ چلتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, پہلے وہاں پہ رہتے ہیں, اور وہاں پہ بہت سے مدارس جو ہیں, ہوٹل ووٹل جو ہر جگہ روز لوگ رہ سکتے ہیں, بہت سے مدارس جو ہیں وہ اپنے آپ کو ویکیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں کے مہمان رہیں. وہاں سے لوگ چلتے ہیں اور نجف پیدل چلتے ہیں. یہ فاصلہ جو ہے تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر کے درمیان ہے, اور وہاں پہ پول لگے ہیں, پولز کے اوپر نمبر لگے ہیں, آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بات کہنے کی نہیں ہے, بتانے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ چلتے ہیں, اس میں عورتیں ہوتی ہیں, اس میں آدمی ہوتے ہیں, اس میں بچے ہوتے ہیں, اس میں بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس میں بزرگ ہوتے ہیں, اس میں معذور ہوتے ہیں, اور اس میں جو سب سے زیادہ مجھے دل کو بھاتی ہے یا دل کو جسے دیکھ کے دل جو ہے وہ امید کھاتا ہے, یہ بہانا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں اور اپنے سروں پہ سامان خوراک کا رکھ کے, میں نیاز اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو شاید وہ لگے کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, وہ کھانے کی چیزیں لے کر آتے ہیں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لوگ جن کے پاس شاید خود اپنے ملک میں اتنے وسائل نہ ہوں, وہ لوگوں کے لیے بینکوں سے قرض لے کے آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کو سنائی نہیں سنا رہا, یہ بالکل آپ کو ایران اور عراق میں حقیقت بتا رہا ہوں. لوگ یہ جیسے بچے نے اٹھایا تھال, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ لیں.
جو سب سے اہم بات ہے نا، ہم نے جب اپنے تہواروں میں، ربیع الاول میں، محرم میں، کسی بھی وقت ہم نے اگر کوئی چیز جو ہے وہ نیاز کرنی ہو تو ہم سوچتے ہیں، میں یہ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو، کہ ہم سوچتے ہیں ایک نان ہونا چاہیے سفید سے رنگ کا، اس کے اوپر تھوڑا سا حلوہ ڈال کے تو دے دیں. وہاں پہ لوگ جو نیاز دیتے ہیں نا، جو آپ کو کھانے کے لیے خاطر تواضع کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں دعوت میں وہ انتظام نہیں کرتے ہوں گے جو وہ لوگ آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور وہ ایک جگہ نہیں، وہ سینکڑوں جگہ ہوتا ہے. یہ بات تجربے کی ہے، یہ تجربہ آپ بغیر مسلک کے کر کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اتحاد مسلمین کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کو بیٹا جی ان 3 دنوں اور 4 راتوں میں وہاں نظر آتا ہے. حضور اقدس اب جو لوگ جا رہے ہیں وہ اتنے کم کیوں ہیں؟ میں اس میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو حکومت عراق نے کرونا کی وجہ سے پابندی لگائی ہے اور وہ عالمی پابندیوں کی وجہ سے مجبور ہے لگانی ہے. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت پاکستان نے، ہمارے اسد عمر صاحب نے پابندی لگا دی ہے اور این موقع پہ لگائی ہے، جبکہ پورے پاکستان کے لیے پابندی لگائی ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد بغیر ویکسین کی 2 ڈوز کے کوئی پاکستانی سفر نہیں کر سکتا. لیکن یہ اچانک زائرین کے لیے انہوں نے آرڈر جاری کر دیا 17 تاریخ کو، کوئی زائر اس کے بغیر نہیں جا سکتا. اب 2 ڈوز کے درمیان کم از کم 21 یا 28 سارے مزار کھل گئے پاکستان میں، آؤٹ ڈور انڈور. ایک تو یہ میری گزارش ہوگی، میں اسد عمر صاحب سے گزارش کروں گا، لوگ ٹکٹ لے چکے ہیں، لوگ ویزے لے چکے ہیں، لوگ تیار ہو کے ایئرپورٹوں پہ پہنچ چکے ہیں اور ان کو اتارا جا رہا ہے وہاں پر. ان کے دل پہ کیا گزری ہے، ان کو وہ کوئی چیز ریفنڈ نہیں ہوگی، پیسے بھی گئے، سارا کچھ گیا. سر داتا دربار کا عرس ہے، داتا دربار کو ہم کھول رہے ہیں زائرین کے لیے. دیا دوسری گزارش آج کھول دیا. دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح پہلے بات ہو رہی کہ یہ شبیہ اور محبت اور عقیدت کا اظہار ہے. پاکستان بھر میں لوگ، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، صدیوں سے پیدل چل رہے ہیں مختلف مزارات کی طرف، اور اب پچھلے سال سے کچھ تھوڑا سا زیادہ رجحان ہو گیا ہے کہ ہم مقدس مقامات کی طرف 20 سفر کو 19 سفر کو پیدل چل کے جائیں، اس کی شبیہ کے طور پر، کربلا کی شبیہ کے طور پر. اور ہماری حکومت نے پچھلے سال بھی FIR کاٹنے شروع کر دی، اس سال بھی خطرہ ہے. تو میری درخواست ہے کہ وہ سڑک پہ میں اپنے گھر سے کئی دفعہ داتا دربار جو ہے وہ پیدل چل کے جاتا ہوں، راستے میں تسبیح کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ اس مقصد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے گا. جی السلام علیکم شائستہ. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. ہاں جی سر، میرا ایک کوشچن تھا آپ سے. جی بیٹے. میرا ایک میرے جیٹھ ہیں، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مانگ رہے ہیں. یہ جیٹھ نے اور آپ نے اپنے نام رکھے تھے کبھی؟ ہاں جی. اچھا مبارک ہو. جی بتانا ذرا نام. جی میں اپنا نام بتاؤں؟ نہیں بیٹا، جن کے رشتے ہونے ہیں. اچھا، بیٹی کا نام ہے ماجبین. اچھا. اور اس جیٹھ کے بیٹے کا نام ہے محسن. محسن. ہاں جی. محسن اور مہجبین. ہاں جی. یہ رشتہ برا نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے رشتہ. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی 8++ ہے، لیکن یہ رشتہ ٹھیک ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ مہجبین کو یہ رشتہ محسن کا قبول ہے؟ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں. بیٹی سے پوچھے بغیر کرو گی کیا؟ نہیں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہی ہوں، ابھی انہوں نے بات کی ہے، ابھی پوچھا نہیں ہے. بیٹی سے ضرور پوچھنا، مہجبین سے، کیونکہ اس کی رائے بہت ضروری ہوگی آئندہ اختلافات نہ ہونے کی وجہ سے. میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں. محسن بنیادی طور پہ بہت اچھا بچہ ہے، لیکن محسن جو ہے وہ شاید مہجبین کے لیے اتنا قابل احترام یا اس طرح کی آئیڈیل شخصیت نہ ہو جس طرح کے ہونا چاہیے. بچہ بہت اچھا ہے، لیکن مہجبین کی رائے اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہیرو ورشپ کے لیے اس کو اپنا شوہر تسلیم کر سکتی ہے تو ہی از اے گڈ بوائے، یو شوڈ گو اہیڈ. یہ رشتہ برا نہیں ہے، بہت اچھا رشتہ ہے. جی السلام علیکم عظما. وعلیکم السلام. بلال بھائی، میں نے نا آپ سے پوچھنا ہے کہ میرے میاں جو بھی کام کرتے ہیں، جتنے بھی کام انہوں نے کیے ہیں نا، وہ سب نقصان ہوتا ہے، کسی کام میں فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ کچھ ایسا مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں. جو کام کرتے ہیں نا بس 4-5 مہینے ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. 4-5 مہینے اپنا کو شروع کریں تو نقصان ہوتا ہے، اور اگر نوکری کریں تو پھر وہ 4-5 مہینے کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے. یہ شادی سے پہلے کیا کرتا تھا؟ شادی سے پہلے سبزی منڈی میں کام کرتے تھے. کیا وہ عورت کا؟ ہاں جی، پھل اور لے کے سبزیاں لے کے وہ بیچتے تھے. اور نا تو تم نے شادی سے پہلے پتہ نہیں کیا تھا کہ اس کا کاروبار چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ شادی سے پہلے تو ٹھیک تھے، 4-5 سال ٹھیک رہے ہیں. شادی کے بعد بھی، ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے. اب مل گیا تمہیں جواب اپنے سوال کا؟ ہاں جی. کیا؟ شادی سے پہلے پتہ کرنا تھا.
نہیں تم اب بھی اپنے حق میں سوچ رہی ہو. شادی سے پہلے وہ ٹھیک تھا. ہاں جی. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں نا. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک تو لوگوں کے اندر سوئیاں چبونے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی, شوہر کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی, شوہر کے لیے آپ نے تسبیحیں نہیں پڑھنی, شوہر کے اوپر آپ نے ججمنٹ نہیں کرنی. آپ نے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تو مجھے میرے شوہر کے لیے مبارک بنا دے, پہلی بات تو یہ, اور استغفار کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کریں ہر وقت, کاروبار میں بھی جاتے ہوئے. وہ جو کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ٹھیک ہوگا, اور آخرت میں اگر وہ رہتا ہے تو اللہ اسے کامیابی بھی دے گا. لیکن شکرانہ گھر سے آنا چاہیے. اور میں اس پہ حدیث نہیں تمہیں سنانا چاہتا, تمہیں وہ بھی برا لگے گا. کیسا زمانہ آ گیا کہ انسان حدیث بھی اب سلیکٹیو ہو کے سناتا ہے, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے اس کا جواب آپ نے خود دے دیا. اپنی ناک سے آگے بڑھو, استغفار کرو. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ آیت کریمہ یہ تم نے پڑھنی ہے, اور شوہر کو کہنا ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے, اللہ اسی میں کامیابی دے گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, میں یہ روایت جو ہے یہ بعد میں عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرو. یہ استغفار کثرت سے کیوں پڑھنی ہے؟ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی توبہ کیوں کرنی ہے ہم نے, اگر کیا ہی نہ ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے دو چیزیں بتائی ہیں. جی. ایک تو اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا جب تک آپ موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا. دوسرا یہ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا. تو اگر ہم عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں, کثرت گناہ کرنے والے زیادہ ہیں, استغفار والے قلیلوں میں عبادی شکور, تو لہٰذا اس لیے ہمیں ایک تو درود کے ساتھ ساتھ استغفار جو ہے وہ لازمی پڑھنا چاہیے. درود اس لیے کہ درود ضمانت ہے دعا کی قبولیت کی. بے شک اول و آخر پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درمیان میں استغفار بھی کریں, استغفار بھی دعائیں اور بھی دعائیں ہیں, دونوں کو اچھا, عبادت ہے. استغفار کی دو چیزیں ہیں. ایک استغفار ہوتا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, خدا نے آپ کو گناہ معاف کر دیا. آپ کتنی روایات پڑھتے ہیں کہ فلاں کام کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا, لیکن پھر بھی کہا کہ درود پڑھو. اب یہ درود تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے, خیرات و برکات کے لیے. پھر یہ گناہ دعائے کمیل مولا علیہ السلام گناہوں کو کئی قسمیں بیان فرما دی ہیں کہ یہ جو بدبختیاں نازل ہوتی ہیں گناہ کی وجہ سے, یہ بارشیں رک جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے, یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے, ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ استغفار ہے. کیا خوبصورت جی. بات ہے. کیا استغفار کے لیے اولین شرط یہ کہ اعتراف جرم خدا کے حضور, اس پہ ندامت, آئندہ نہ کرنے کا عہد, اور کسی کا حق کھائے ہوا ہے تو اس کو لوٹانا فوری طور پہ, اور پھر راہ خدا میں آنے والی تکلیفوں سے لطف اندوز ہونا اسی طرح جس طرح گناہوں سے لطف اندوز ہوتے ہو, تو گویا کہ تم نے سچی توبہ کر لی. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے کالر کے اوپر جا رہا ہوں. وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں چیخ آئی تھی نا, تو وہ سارے لوگوں نے سنی تھی. ہم لوگ اس چیخ کو نہیں سن رہے. وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تک نبی موجود ہے تب تک وہ چیخ آپ کو سنائی نہیں دے گی, وہ عذاب آپ تک نہیں آئے گا. میں اس بات کو ایمان کی حد تک سمجھتا ہوں کہ نبی جب تک موجود ہو وہ حضرت صالح علیہ السلام والی جو قوم نے چیخ سنی تھی وہ انشاءاللہ ہمیں سنائی نہیں دے گی. یہ آپ کے اپنے عقائد اور اپنے ہیں, میں صرف اپنے کا اظہار کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی فہیم بیٹا, قرآن کریم کی آیت ہے, جملہ لے لوں پھر میں بات کروں. جی جی وعلیکم السلام. جی بیٹا فہیم. جی بلال صاحب آپ سے کچھ عرض کرنا تھا. جی کچھ مطلب کچھ گھر پہ کچھ فیملی کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور کہیں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی کام پورا نہیں ہو پاتا. اور میرے بیٹے پہیلیوں کو چھوڑ دے, تم اسے سیدھی سیدھی بات بتانا مجھے. کیا بات کیا کہہ رہے ہو؟ سر والدہ کی صحت بھی خراب رہتی ہے اور گھر میں مسئلے مسائل, اور کئی کوشش کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ بھی نہیں ہوتی. سر یہ کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ والدہ کی صحت خراب رہتی ہے, یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, خدمت کا اجر ملے گا تمہیں. سر اصل میں اور بھی مسائل ہیں دوسرے, تو آپ بتا دیں گے کیا مسئلہ سیکرٹ ہے وہ؟ جی سیکرٹ مسائل ہیں. جی سیکرٹ نہیں ہے, مطلب رکاوٹیں آتی ہیں. میرے بیٹے دیکھنا اس وقت رکاوٹ پتہ ہے کیا ہے
کہ تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کی تم بات کر رہے ہو. ایک ہی بات آپ نے کی ہے, والدہ کی طبیعت خراب ہے, بس. سر اور بھی مسائل ہے سر, یہ آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان سے والدہ کی صحت سے اور بھی جو ہمارے زندگی میں ہے وہ بھی ہیں. کیا زندگی بنے, مطلب قارون کا خزانہ مل جائے, کیا ہو؟ نہیں کوئی بات پرسائز کرنا میرے بیٹے, اتنی مطلب بڑی پیراڈائم پہ نہیں. آئی وانٹ یو ٹو بی ویری پرسائز. کیا کہہ رہے ہو تم؟ سر میں نے معلومات کی تھی تو سر وہ اسٹاف النصر کے حوالے سے. تمہارا خیال ہے اثرات ہیں؟ سر نظر بس بتائیے. اور سر میں اس سے آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. اب آ گیا نا موضوع کے اوپر. جی سر. ہاں تو یہ میں تمہیں اپنے تائیں اپنی پورے علم کے زور پہ, تجربے کے زور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بندوقیں دوسروں کے کندھوں پہ رکھنی ہے نا, یہ چھوڑ دو. اپنے معاملات کو دیکھو اور اپنے معاملات کو سیدھا کرو, اور ہر چیز کو دیکھنے کا ایک پازیٹیو نظریہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کو صحت مند ہونا چاہیے, ماں باپ کو صحت مند ہونا چاہیے, لیکن ایک پازیٹیو بات پتہ ہے کیا ہے کہ جب بزرگ جو ہیں وہ اتنے صحت مند نہ رہیں تو اللہ نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی, ان کے لیے اپرچونٹی پتہ ہے کیا ہے, سارے معاملات دنیا میں ہی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ ان کے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے. وہ بیماری بھی بڑی رحمت ہے جس کا سارا اجر ان کو یہ ملے گا کہ آگے کوئی حساب نہیں ہے. تمہارے لیے اپرچونٹی یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے خدمت کا موقع دیا. تیسری بات یہ کہ اگر تم نے ان ساری چیزوں کو جادو اور ٹونے پہ ڈال دینا ہے اور وہ بھی کہنے کے کہ کسی نے ہمیں بتایا ہے, وہ کسی جو ہے یار وہ اتنا اہم کیسے اس دنیا میں ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تم نہ جاؤ اور وہ کسی کی طرف تم چلے جاؤ. وہیں بیٹا یہ نامعقول باتیں. اس لیے میں تمہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ جو تم نہیں کہنا چاہ رہے وہ کہو, تاکہ تمہیں میں سیدھا سادہ ٹھک کے جواب دوں کہ بھائی جان اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنی ماں کا ادب کرو, اپنا باپ حیات ہے تو اس کی خدمت کرو, اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رہو. صرف گفتگویں نہیں کرنی, کام بھی کرنا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ تم باتیں بہت بڑی بڑی کر لیتے ہو, لیکن جب کام کرنے کی بات آئے گی تو بابے ڈھونڈنے چلے جاؤ گے. سارے بابے سچے ہیں, میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن میرے لیے جو حجت ہے نا اس زمانے میں وہ یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے. یہ حجت ہے میرے لیے. خدا کے واسطے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اور یہ پڑھنے کے لیے آپ نے اول اور آخر درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد والے محمد, یہ پڑھنا ہے آگے پیچھے, اور اس کے بعد تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے, آگے پیچھے درود پڑھنا ہے. جب تم پڑھتے رہو گے یو ول سی, اور اس بابے کو ملنا چھوڑ دو, یو ول سی دا ڈفرنس. اللہ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا, یہ اللہ خود کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زمینہ بیٹا. جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. جی فرمائیے بیٹے. یہ میرے بیٹے کا نام فاروق ہے اور اس کی 2 سال پہلے شادی ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. کس سے؟ اس کی بیوی کا نام سائرہ ہے, اس کی اپنی چچا کی بیٹی ہے. جی جی ماشاءاللہ. تو 2 سال ہو گئے ہیں, لیکن جیسے کچھ ان کے اولاد بھی نہیں ہے, لیکن وہ لڑکی اپنے گھر کو گھر نہیں بول رہی ہے. آئے دن بولے گی مجھے اپنے کے جانا ہے, وہاں جائے گی تو وہاں سے یہاں آنے کے لیے منع کرے گی. مجھے آپ کچھ بتائیں کہ میں اس کے لیے کیا کروں. وہ بیوی کس کی ہے؟ فاروق کی. تو فیصلہ فاروق نے کرنا ہے یا آپ نے؟ میرا بیٹا بیمار ہے, جیسے جوڑوں کا بیمار ہے, تو اس لیے وہ ساری بات جیسے ہم نے اس کو شادی کر کے لے کے آئے کہ یہ آپ کی جیسے ہم سفر بنے گی, آپ کی خدمت کرے گی, لیکن وہ ایسا کچھ نہیں. پہلے اس کو ہم نے کہا بنے گی اور خدمت کرے گی. آپ اس کی بیوی لے کر آئے ہیں, آپ کوئی مطلب نہیں, اس کی بچپن کی منگنی تھی تو ہم نے نہیں, بچپن کی منگنی کا یہ مطلب نہیں ہے بیٹا. منگنی کا کوئی شرعی حکم, کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب وہ بیٹے کی شوہر کی خدمت کے لیے بیوی کیسے لائی جاتی ہے, یہ مجھے بتاؤ ذرا. جیسے وہ بیمار ہے تو ہم نے تو پہلے بچے کو منع کر دیا کہ آپ جہاں خوش ہے آپ وہیں شادی کریں. آپ جیسے میرا بیٹا بیمار ہے, وہ آپ کے قابل نہیں, لیکن نہیں, اس نے کہا نہیں مجھے اسی سے شادی کرنی ہے, مجھے یہ پسند ہے. اب جب پسند کر کے آ گئی تو اب اس کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے نا, اس کو اپنی زندگی اچھی خوشی بسر کرنی چاہیے. اب اس کو میری پیاری بہن زمینہ نام ہے نا آپ کا؟ جی جی. زمینہ دیکھو, میں غلط کر سکتا ہوں نا, غلطی کر سکتا ہوں جی. میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنی غلطی کی توبہ نہ کر سکوں. اس نے ایک جذباتی فیصلہ کیا, اور اگر وہ اس جذباتی فیصلے سے ناخوش ہے تو میں اس پہ دھوبی کا ڈنڈا تو نہیں چلا سکتا نا. نہیں, میں ابھی آپ سے بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اس معاملے میں اب ہم لوگ کیا کریں. کیا ہم لوگ اس کو جیسے ابھی اس کے حال پہ چھوڑ دیں, یا اس کو زبردستی اپنے گھر لے کے آئے؟ زبردستی تو اس کو ہم لوگ اپنا نہیں بنا سکتے نا.
मेरा आपसे सिर्फ ये एक मशवरा पूछना है कि आप मुझे कुछ मशवरा दें। आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें, फैसला उसको या फारूक को करने दें। मैं एक लम्हे ठहरना हजरत, आपने सुना, आप इस पे जरा एक मशवरा दें। देखें, इसमें बुजुर्गों को पढ़ना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, क्योंकि कुरान का हुक्म भी है कि अगर ऐसे इख्तलाफात पैदा हो जाए तो ख़ानदान के दोनों तरफ के बुजुर्ग जो है उनको समझाएं। जब आप लोगों ने मर्जी से शादी की है और उसमें खुश भी है, मसाइल मुश्किलात तो आते रहते हैं। बेशक औरत जो है वो शरीका हयात कहलाती है, लेकिन वो नौकरानी नहीं होती, उसके अपने इज़्दिवाजी हुकूक हैं, बाकी मामलात हैं। तो लिहाजा इस हवाले से बुजुर्गों को भी रोल अदा करना चाहिए और ख़ुद इनको थोड़ा सा आज़ाद छोड़ना चाहिए कि आज खुद एक दूसरे को समझें और अपने मामलात को सुलझाएं करें। लेकिन इसके साथ एक जुमला ये हाथ बांध के जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर आपसे कह रहा हूँ, बुजुर्गों को शामिल होना चाहिए, लेकिन जो बुजुर्ग नहीं है उनको बुजुर्गों की सुननी भी चाहिए। आजकल मेरी तरह के बुजुर्ग तो इसलिए मामले में शामिल नहीं होते कि अपनी बेइज्जती कौन करावेगा। अगर कोई सुनने जोगा है, शर्त ये होती है बैठने की कि जो फिर हमारा फैसला होगा वो आपको कबूल होगा, फिर आप उस मजलिस में बैठें। अगर नहीं तो फिर उनको आज़ाद करें। अल्लाह ताला उनके लिए जो भी हिकमत बेहतर समझेगा वो कर देगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।